الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا احسانوں میں سے ہم سب پہ بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ سامعین ذی وقار، اسٹیج پہ میرے عزیز رفقائے کرام تشریف فرما ہیں۔ اس موسم کی خرابی کے باوجود آپ دور دراز سے تشریف لائے، میری بہنیں، میری بیٹیاں تشریف لائیں۔ لفظوں میں شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دعا ہے میری بھی اور آپ سب کی بھی، یہ مسجد، گھر، یہ ہاؤس، اللہ سے دعا کریں کہ جس طرح آج اس مسجد میں، اس ہاؤس میں اکٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے حوض پر بھی ایسے ہی اکٹھا فرما دے۔ اسٹیج پہ اگر اس سائڈ سے دیکھوں، علماء کرام میں قاری سمیع اللہ ساجد صاحب تشریف فرما ہیں۔ میرے عزیز، ان کا ایک کلپ والدین کے حوالے سے تقریباً 45 لاکھ لوگوں نے سن لیا ابھی تک۔ اسی طرح میرے رفقائے کرام میں مولانا نعیم مجاہد، میرے بھائی میاں تقیر ظفر صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما، چودھری یعقوب صاحب ہیں، اور پچھلے دنوں لاہور میں جو بم کا دھماکہ ہوا، اس دھماکے میں یہ کرامت ہے ان کی کہ بالکل اسٹیج پہ تھے اور بڑے دن یہ ہسپتال میں مجروح رہے۔ میرے اکثر سفروں میں یہ ہمراہ تھے۔ حافظ احسان صاحب یزدانی سی ڈی والے، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ہمارے سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ کے ہمارے بھائی عطاء الرحمان صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور ابھی انشاءاللہ دیگر خطباء کرام سے پہلے آپ جن سے حمد و نعت سنیں گے، ہمارے علاقے میں اور اس مسجد میں خاص کر کے وہ نئے ہیں، سلمان ربانی صاحب۔ آنکھوں سے تو نابینا ہیں، دل کے بینا ہیں۔ آپ انشاءاللہ ان کی گفتگو سنیں گے اور محظوظ ہوں گے۔ اور اس کے ہمراہ جو میرے عزیز تشریف فرما ہیں قاری ہارون یاسر بگوی صاحب، انشاءاللہ ایک جمعے کے بعد 20 تاریخ کا جمعہ اس مسجد میں یہ ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ نے ان کو کمال لحن عطا فرمایا ہے، کمال آواز عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے اور انشاءاللہ آپ ہمیں دعائیں دیں گے اللہ کے فضل سے۔ اس کے بعد اس محفل کے نقیب حضرت حافظ عبدالغفار نقیب صاحب اور اہل حدیث یوتھ فورس ضلع سیالکوٹ جب پہلی مرتبہ معرض وجود میں آئی، یہ اس کے صدر تھے اور میں ان کے سیکرٹری کی حیثیت سے ان کے تحت کام کرتا رہا۔ ہمیشہ کی طرح میرے سرپرست، میرے بڑے بھائی حافظ عبدالغفار صاحب، وہ بھی آپ کے سامنے تشریف فرما، اور میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بھتیجے حافظ سلمان اعظم، جو اس وقت آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث مکہ مکرمہ کے امیر بھی ہیں، اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کے صدر بھی ہیں۔ میں ان کی تشریف آفری پر بھی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح اس کے بعد میرے عزیز قاری الیاس مدنی صاحب، انشاءاللہ آپ ان کی گفتگو بھی سنیں گے، اور آپ ان کی گفتگو پہلی مرتبہ سننے کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ ماشاءاللہ ان نوجوانوں کو اللہ رب العزت نے کیسی توفیق اور ملکہ عطا فرمایا ہے گفتگو کا۔ آپ حضرات توجہ سے سنیے گا، اور اس موسم کے باوجود آپ جس جذبے سے تشریف لائے ہیں، بیٹھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا بیٹھنا ہماری نجات کا باعث بنا دے۔ اس کے بعد قاری محمد یوسف راشد صاحب،
یہ بلبل قرآن ہیں، جن حضرات نے ان کا قرآن پاک سنا ہوا ہے، اکثر ان کے قرآن سنتے ہوئے ایسے لازم محسوس ہوتا ہے اللہ ابھی نازل فرما رہا ہے۔ کمال قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، اور جس چیز کا میں تذکرہ کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ سنیں گے، آپ حیران ہوں گے، میرے الفاظ میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ نے جو ان کو توفیق عطا فرمائی الحمدللہ یہ اس میں بہت بہتر ہیں۔ اور اس کے بعد میرے عزیز عمیر صاحب تشریف فرما ہیں، حافظ عبدالغفار صاحب کے بیٹے تشریف فرما ہیں، اور ہمارے والد صاحب کے یار غار اور ہم سفر اور رفیق صدیق مولانا محمد صدیق اختر سلفی چونڈا والے ختم نبوت کے سالار، یہ میرے بھائی مولانا شفیق اختر یہاں تشریف فرما ہیں۔ اس کے بعد میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بڑے بھائی اور ہمارے لیے انصار کا سلوک کرنے والی یہ فیملی، چودھری عرفان بابر صاحب اسلام آباد میں ماشاءاللہ وفاقی سیکٹری ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین یہ خان وادہ پورے کا پورا ان کی سرپرستی اس مسجد کے حوالے سے آج یہ تشریف فرما تھے۔ یقین کریں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں دل جوئی کے لیے نہیں صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ بات سوچ رہا تھا کہ کبھی اس مقام پر چودھری احسان اللہ ایڈوکیٹ تشریف فرما ہوتے تھے، آج ان کی جگہ پہ ان کے لخت جگر تشریف فرما ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی سرپرستی کو ہمارے سروں پر قبول فرمائیں۔ ہمارے بزرگ ہیں منیر صاحب اس مسجد کے پڑوسی، ہمارے دیگر حضرات موجود ہیں، اور یہاں میرے عزیز قاری ابو سفیان صاحب موجود ہیں، مولانا عبداللہ نثار صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت کا جو سبق یہاں دیا، یہ اس سبق کو طول و عرض میں پھیلا رہے ہیں۔ اب میں آپ حضرات کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور ہر چیز اپنے اپنے مزاج کے مطابق تھوڑا سا انداز بدلنے کے لیے میری خواہش تھی، میری سوچ تھی کہ میں آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے اپنے بڑے بھائی حافظ عبدالغفار صاحب کو دعوت دوں۔ ان سے پہلے قاری الیاس مدنی صاحب، ان کے بارے میں پروگرام تھا، پھر یہ تشریف لائے۔ اب حالات کو دیکھتے ہوئے مولانا کے خطاب سننے کے بعد میرا جی چاہتا ہے، کیونکہ میں ملک کے طول و عرض میں جاتا ہوں، حالات کو دیکھتا ہوں، اپنے علاقے کی کیفیت کو دیکھتا ہوں، ان سب سے گزارش کروں گا اگر یہ مجھے اجازت دے دیں تو موازنہ میں کسی کا کسی سے نہیں کرتا، کمپیریزن میں نہیں کرتا، اگر آپ کی طرف سے مجھے اجازت دیں تو میں حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے اگر اختیار دے دوں تو فیصلہ کر لوں کس کی بات کروانی ہے۔ اجازت ہے جی؟ اب تو اسے میزبان ہے۔ لو جی، میرا انتخاب اس حوالے سے اور سارے خطیبوں سے درخواست کروں گا کہ وقت کی مناسبت سامنے رکھیں اور پیاس ابھی بجھے نہ، دوسرے کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوں کہ آپ ہی گفتگو کرتے رہیں، اس بھرے میلے کو آپ اپنی بصیرت اور بصارت کے مطابق خود ہی سمیٹ لیں، یہی آپ سے درخواست ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کا احساس کریں، اپنے مستقبل کا بھی احساس کریں۔ تو میرے انتخاب کے لیے میرے ذہن میں مختلف چیزیں تھیں، بہرحال میرے انتخاب کے لیے میں نے قرآن کے پڑھنے کو فوقیت دیتے ہوئے درخواست کروں گا مولانا محمد یوسف راشد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ اور اس سے پہلے حافظ سلمان ربانی صاحب سے درخواست کروں گا، ان کے متصل بعد پھر مشاورت ہو کے سلمان ربانی صاحب تشریف لائیں جی۔ آپ سلمان ربانی صاحب انشاءاللہ حمد و نعت، اس کے بعد انشاءاللہ مولانا یوسف راشد صاحب، اور اختصار ملحوظ رہے۔ آؤ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا کہ جس مالک نے اس جگہ تے الحمدللہ اس گناہگار نو پہنچایا ہے اپنی توفیق خاص نال، اور اس کے بعد شفقت خاص قابل قدر قابل احترام حضرت مولانا چاچو جی رانا محمد خلی خان مسروری صاحب حفظہ اللہ تعالی
میری دلی دعا ہے اللہ انہوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. انہوں دی پرخلوص دعوت تے تو صاحب آپ دی خدمت اندر حاضر ہاں. اللہ میری حاضری علماء کرام خطبائی اعظام وہ تو سب دی تشریف آوری نو اپنے دربار اندر قبول فرمائے. تو حضرات وقت دی قلت پیش نظر میں حمد باری تعالیٰ دے ایک دو جملے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہاں گا. حضرات میں جو ہی نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کرا یا اللہ دی شان پڑھا تو اڑیاں سونیاں دی زبانہ دے وچوں اللہ نو راضی کرنے واسطے نکلنا چاہیے. سبحان اللہ. توجہ کیجئے میں کیوں نہ اعلان کرا. اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے. نا انج نہیں پسرور والیو سیال کوٹیو مزہ نہیں آیا. دوبارہ پڑھاں گا جنہوں اللہ دا کرم چاہی دے جڑا رب دی توحید نو منن والا ہے. دوبارہ جملہ پڑھاں گا محبت دے نال ہر بندے دی زبان چو نکلے. سبحان اللہ. اللہ سوہنا کرم اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے. اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے. کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. دن چڑھ دے چن تارے لوگ جد نے. دن چڑھ دے ہاں دن چڑھ دے چن تارے لوگ جاندے نے. انج غم اون دی زندگی چمک جاندے نے. انج غم اون دی زندگی چمک جاندے نے. جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے. جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے. کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. بخش دیندائیں جے کوئی خطا بھی کرے. میرا سونا اللہ بخش دیندائیں جے کوئی خطا بھی کرے. دشمنانو او غلہ عطا بھی کرے. دشمنانو او غلہ عطا بھی کرے. پیار رب سونا اوہ پسروریو ضلع سیال کوٹ والے ہو. پیار رب سونا پیار رب سونا ہر ایک دن نال کر دے. کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. اللہ سونا کرم اللہ سونا کرم بے مثال کر دے. اللہ سونا کرم بے مثال کر دے. کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. آئیے توجہ کیجئے قرآن و حدیث کانفرنس وچ آن والے ہو سنو محبت نال میں پیغام دینا چاہنا. مینو لینا پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ. یار پیار نال سارے کہو سبحان اللہ. دوبارہ پڑھا گا جڑا سرکار دا دیوانہ ہے جڑا کملی والے دا پروانہ ہے جنہوں سرکار نال جنہ پیارے محبت نال انہیں آواز نال کہنے سبحان اللہ. مینو لینا پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ. دل من دائے روزے دے پاسوں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوا. لکھیا جاواں میں لکھیا جاواں بلالا تے زبیراں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ. لکھیا جاواں میں لکھیا جاواں صدیقہ تے صہیباں دے وچ. لکھیا جاواں بلالا تے خبیباں دے وچ. لکھیا جاواں اور لکھیا جاواں حسان جائے شاعران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ. مینوں فرصت نہیں جے لوکو بغداد جان دی. مینوں فرصت نہیں جے لوکو بغداد جان دی. مینوں فرصت نہیں جے لوکو بغداد جان دی. کوفے پٹن جمیر ملتان جان دی. کیوں
अखां ठंडियां ऐ अखां ठंडियां ना होन इन्हां शहरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। हजरात आखिरी जुमला ते मेरा सलाम है, सुनो मेरा पैगाम, सुनो मरकजी जमीयत अहले हदीस दा पैगाम, सुनो मरकजी जमीयत अहले हदीस दा अकीदा। आखिरी जुमला ते मेरा सलाम है। अल्लाह मैं मुसाफिर बंदा, अल्लाह मैं गुनाहगार बंदा दुआ करना अरशां वालिया जेड़ा बंदा ये जुमला सुन के मुहब्बत नाल उचिया के सुभान अल्लाह, अल्लाह मैं दुआ करना उन्हों अज रात पाक पैगंबर दा ख्वाब अंदर दीदार करा दे। सुन मुहब्बत नाल तवज्जो कीजिए जरा। मेरा पीर सच्चा, मेरे कायदीन अहले हदीस दा अकीदा, मेरा अकीदा, मेरा मसलक, मेरा प्यार क्या है? मेरा पीर सच्चा, ओए मेरा पीर सच्चा, पीरां दा पीर सजना, जिदे नाम ने कलेजा दिता चीर सजना, जिदे नाम ने कलेजा दिता चीर सजना। हुन मुड़ मुड़ ओए हुन मुड़ मुड़ ना भेजो मैनू गैरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच मैनू लई ना फिरो ना शहरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।